نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کا احسان ہے کہ اس پروردگار نے ہم تمام کو نکاح کی بابرکت محفل میں جمع فرمایا۔ نکاح اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے ایک حکم ہے، اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں بعض مقامات پر نکاح کا حکم دیا اور بعض مقامات پر نکاح کی ترغیب دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو اس بات کی ترغیب دی ہے کہ نکاح کرو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنے میں جس بات کو سب سے پہلے مقدم رکھا جاتا ہے اس کے متعلق بھی ترغیب دی ہے کہ آپ نکاح کرنا چاہیں تو آپ کو کیا بات دیکھنی ہے، کون سی بات کو آپ ترجیح دیں، کس لحاظ سے آپ نکاح کریں۔ جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، تنکح المرأة لأربع، عورت سے نکاح کیا جاتا ہے 4 وجوہات کی بنا پر، یعنی 4 باتوں میں سے کسی نہ کسی ایک چیز کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے۔ لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها۔ پہلی وجہ مال دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے، دوسری وجہ حسب نسب دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے، اور تیسری وجہ خوبصورتی دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے، اور چوتھی وجہ دینداری دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان چاروں میں سے آپ ترجیح دین کو دیں۔ اس کا فائدہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ آپ دین کو ترجیح دیں تاکہ یہ کامیاب ہو جائے۔ دینداری میں کامیابی ہے، دین میں کامیابی ہے۔ یہ عورت کے متعلق کہا کہ عورت کو آپ دیکھنا ہے تو اس میں کس بات کو ترجیح دی جائے۔ مرد کے متعلق کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا حاصل یہ ہے، جب کوئی نوجوان تمہارے پاس نکاح کا پیغام لائے، اس کے اخلاق اچھے ہوں، دیندار ہوں، تو آپ اس کا نکاح کروا دو، ورنہ زمین میں فساد پھیل جائے گا۔ اور اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو ترجیح دینے کا حکم دیا، اور اس میں لڑکے نے دیکھیں تو یہ بھی دیندار ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کے نکاح بھی پڑھوائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح کیا حضرت علی کے ساتھ، اپنی 2 بیٹیوں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا،
لیکن اپنی لاڈلی بیٹی ہیں، سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، لیکن کس کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں؟ حضرت علی کے ساتھ۔ اور حضرت علی کا حال کیا تھا؟ رہنے کے لیے گھر نہیں، نہ مال ہے نہ دولت ہے، کچھ نہیں۔ نکاح طے ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے زرہ بیچنے کے لیے، حضرت عثمان ملے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ نکاح طے ہوا ہے، زرہ بیچنے جا رہا ہوں۔ حضرت عثمان نے کہا زرہ مت بیچو، نکاح آپ کا ہوگا، خرچہ عثمان کا ہوگا۔ اور یہاں پر دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو ترجیح دی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو اسی بات کی ترغیب دی اور یہی درس سکھایا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ ہیں، ایک دو شہر کے نہیں، ایک دو گاؤں کے نہیں، 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ رات میں گشت کرتے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک گھر کے پاس سے گزر رہے تھے، ماں بیٹی کی کہانی ہو رہی تھی، باتیں سنیں۔ ماں نے کہا کہ بیٹا دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی نے کہا اماں جان امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ ماں کہتی ہے کہ عمر کہاں جانے؟ بیٹی کہتی ہے کہ اماں جان عمر نہیں جانتا تو عمر کا رب جانے، وہ تو جانتا ہے۔ یہ باتیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنیں، اس گھر پر نشان لگا دیے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صفت الصفوہ میں یہ واقعہ نقل فرما رہے، کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح کو اپنے غلام حضرت اسلم کو بھیجا کہ جاؤ اس گھر سے بچی کو بلا کے لاؤ۔ اسلم آئے، اس گھر سے بچی کو بھی لے کر آئے، اس کی ماں کو بھی ساتھ لے کر آئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کو بلایا، ان میں حضرت عبداللہ تھے، حضرت عبد الرحمن تھے۔ کہا کہ میرے بیٹو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس لڑکی سے میں نکاح کر لوں، اس لیے کہ میں نے اس کے اندر تقویٰ دیکھا ہے، اس کے اندر اللہ کا ڈر ہے، لیکن میری ضرورت نہیں ہے، آپ میں سے جو چاہیں اس سے نکاح کر لیں۔ حضرت عبداللہ حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ ابا جان ہمارا تو نکاح ہو چکا، لیکن ہماری اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک اور بیٹے تھے حضرت عاصم، جن کا بھی نکاح نہیں ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ ابا جان اگر آپ اجازت دے دیں تو میں نکاح کر لوں۔ لیکن حضرت عاصم نہ اس لڑکی کو دیکھے، نہ لڑکی نے حضرت عاصم کو دیکھا، لیکن حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ رہے، لیکن باپ کی رضامندی میں اپنی رضامندی پیش کر رہے۔ والد راضی تو میں راضی، اس لیے کہ ماں باپ جو رشتے دیکھتے ہیں وہ بچوں کی بھلائی دیکھتے ہیں، ان کے بال ایسے ہی سفید نہیں ہو جاتے۔ آج کل کا جو رواج ہے کہ لڑکا پہلے اس کو دکھاتے ہیں کہ نوشا کیا تمہیں پسند ہے، اور خوبصورتی کے چکر میں بچہ پسند کرتا ہے، پسند کی شادیاں ہوتی ہیں، لیکن خوبصورتی اور مال کی کیا ہے، مال کو دیکھ کر، اس کو ترجیح دے کر جو رشتے طے ہوتے ہیں وہ پائیدار نہیں ہوتے۔ دینداری کے لحاظ سے جو رشتے ہوتے ہیں وہ پائیدار ہوتے ہیں، اور ماں باپ جو طے کرتے ہیں وہ اپنے بچوں کی بھلائی دیکھتے ہیں، اور ان کی زندگی کا جو زمانہ گزرا ہوا ہوتا ہے وہ کیا ہے، بہت دوربین ہوتے ہیں، اور انہوں نے زمانے کو دیکھا ہوا ہوتا ہے، حالات کو دیکھا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت عاصم کہتے ہیں کہ ابا جان اگر آپ راضی تو میں راضی، آپ کی چاہت میری چاہت ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹی سے پوچھا کیا تم راضی ہو؟ بچی کہنے لگی ہاں راضی۔ ماں پہلے سے راضی تھی، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بچی کا حضرت عاصم سے نکاح کر دیا۔
لیکن یہ نکاح دینداری کو دیکھ کر ہوا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ان دونوں سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، اور اس بیٹی سے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی خلافت کو ایسے سنبھالا تھا کہ لوگ ان کے خلافت کے دور میں ان کی خلافت کو دیکھ کر انہیں خلفائے راشدین کا دور یاد آ گیا تھا۔ لیکن عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگ ہیں، تابعی ہیں، ان کے پیچھے کون سا راز ہے جو انہیں اس تک اتنے مقام پر پہنچایا؟ کہ وہ صرف دینداری کا رشتہ تھا، دینداری کو دیکھ کر رشتہ طے کیے، جس کی وجہ سے صرف گھر کا ماحول دیندار نہیں بلکہ خلافت اس طرح سنبھال رہے ہیں کہ ساری کی ساری خلافت کو دیکھ کر لوگوں کو خلفائے راشدین کا دور یاد آ رہا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہی ہے کہ 4 وجوہات کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے، ان میں سے ایک وجہ دینداری بھی ہے۔ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، آپ کو چاہیے کہ آپ دینداری کو ترجیح دیں تاکہ تم کامیاب ہو۔ تابعین میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں۔ حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ اپنا نکاح اس وقت کے ایک غریب طالب علم کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کیا، اپنی بیٹی کا نکاح ایک غریب طالب علم کے ساتھ کیا۔ لیکن سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی، ان کے نکاح کی درخواست اس وقت کا بادشاہ نے کیا تھا کہ آپ میرے بچے کا نکاح اپنی بیٹی کے ساتھ کر دیں۔ سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کر دیا، آپ کے بیٹے کو میں اپنی بیٹی نہیں دوں گا۔ بادشاہ نے بیٹی نہ دینے کی وجہ سے سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے مارے، ٹھنڈ کے ماحول میں ٹھنڈا پانی ان کے اوپر ڈالا گیا، طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی، ساری تکالیف برداشت کر لیے، لیکن بالآخر کہا سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے، میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے بیٹے کے ساتھ نہیں کروں گا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ایک غریب طالب علم حضرت کے پاس پڑھتا تھا، 3 دن تک وہ نہیں آیا۔ 3 دن کے بعد سبق میں حاضری دی، حضرت نے پوچھا کہاں چلے گئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ میری بیوی کا انتقال ہو چکا۔ 3 دن تک لوگ آتے تھے دلاسا دینے کے لیے، اس لیے میں نہیں آ سکا۔ آج 4تھا دن ہے، دل میں خیال آیا کہ سبق کا ناغہ ہو، اس لیے میں سبق کے اندر آ گیا۔ حضرت نے کہا آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کس بارے میں؟ کہا کہ نکاح کے بارے میں۔ کہا کہ اب مجھ سے نکاح کون کرے؟ میں غریب ہوں، مسکین ہوں، میرے پاس کچھ نہیں۔ حضرت نے کہا اگر میں اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں تو طالب علم کہنے لگا کہ میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، میرے ہوش اڑ گئے۔ حضرت کیا کہہ رہے ہیں آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ؟ بادشاہ نے اپنے بچے کا نکاح آپ کی بیٹی کے ساتھ کرنے کو کہا اور آپ نے انکار کر دیا، آپ اپنی بیٹی میری نکاح میں دیں گے؟ کہا کہ ہاں۔ حضرت نے فوراً اسی وقت 2 درہم مہر کے عوض اپنی بیٹی کا نکاح کروا دیا، اور یہ در سے اٹھے چلے گئے گھر، روزے سے تھے اور گھر گئے۔ شام افطار کا وقت تھا، روزہ کھولنے کے لیے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، دروازے پر دستک ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کون ہے؟ آواز آئی سعید ہوں۔ سوچنے لگے جتنے بھی سعید نام کے تھے سارے کے سارے میرے ذہن میں آئے، شاید وہ آئے ہوں گے، شاید وہ آئے ہوں گے، شاید وہ آئے ہوں گے۔ لیکن جب دروازہ کھول کر دیکھا تو حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ میرے دروازے پر کھڑے تھے۔ میرے ہوش اڑ گئے، میرے دل میں یہ خیال آیا
کہ کہیں انہوں نے جلدی میں فیصلہ نہ کیا ہو اور اب کیا ہے ارادہ بدلنے کے لیے آ گئے ہوں۔ میں نے پوچھا حضرت آپ یہاں؟ لیکن حضرت کی عادت یہ تھی کہ 40 سال یا تقریباً 50 سال گزر گئے تھے، 50 سال میں کبھی بھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی تھی، 50 سال پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کے پابند تھے۔ لیکن حضرت کی عادت یہ تھی کہ پورے 40 سال اپنا گھر مسجد، اپنا گھر مسجد، گھر سے نکلے سیدھا مسجد، مسجد سے نکلے سیدھا گھر، اس کے علاوہ کہیں نہیں جاتے تھے۔ یہ سارے محلے کے اندر یہ مشہور تھا کہ حضرت اپنا گھر اور اللہ کا گھر، اس کے علاوہ کہیں نہیں جائیں گے۔ اور میں حیران رہ گیا کہ حضرت اپنا گھر اور اللہ کا گھر چھوڑ کر میرے گھر پر کیوں آ گئے؟ شاید جلدی میں فیصلہ کر لیے ہوں اور ارادہ بدل گیا ہو، شاید اس لیے آئے ہو، فسخ نکاح کے ارادے سے آئے ہو۔ میں نے پوچھا حضرت آپ یہاں؟ حضرت نے کہا کہ بھائی ہاں، میں نے سوچا کہ آپ کا نکاح ہو گیا میری بیٹی کے ساتھ، میں نے سوچا کہ رات آپ کی بغیر بیوی کے گزرے مجھے اچھا نہیں لگا، اس لیے میں نے اپنی بیٹی کو ساتھ لایا، بیٹی کو اندر بھیج دیا، دروازہ لگا لیے اور جانے سے پہلے اپنی لاٹھی دیے کہ یہ لاٹھی لو، اگر میری بیٹی آپ کی بات نہ مانے تو اس سے اس کی تربیت کرنا۔ یہ لاٹھی کون دے رہا ہے؟ ایک باپ دے رہا ہے اپنے داماد کو کہ میری بیٹی اگر کچھ نہ مانے تو اس سے اسی اصلاح کر دینا۔ آج کیا دیتے ہیں اپنی بیٹی کے ہاتھ میں؟ گھر سے نکلتی ہے تو ہم موبائل دے دیتے ہیں، کچھ ہو جائے فوراً یہاں اطلاع کرنا، اور ہم یہاں سے کیا بھیجتے ہیں میسیج ان کے لیے کہ آپ ایسے کرنا، آپ ایسے کرنا، آپ ایسے کرنا۔ ہمارے رائے مشورے اس انداز سے ہوتے ہیں کہ رشتے ہی بننے کے بجائے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ لیکن وہاں پر سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ لاٹھی دے رہے ہیں کہ بچی نہ مانے تو اس کی تربیت اس سے کر۔ لیکن سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ بچی کو چھوڑ دیے چلے گئے، اور یہ گھر کے چھت پر چڑھے ہو گئے خوشی کے مارے، زور زور سے چیخ چیخ کر کہنے لگے محلے میں، اے سارے محلے کے لوگوں ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کیا ہے، اور انہوں نے خود بذات خود میرے گھر آ کر اپنی بیٹی کو چھوڑ کر گئے۔ سارے کے سارے لوگ بھی حیران کہ سعید ابن المسیب اپنا گھر اور مسجد چھوڑ کر کہیں نہیں جاتے، لیکن اپنی بیٹی کو چھوڑنے کے لیے یہاں تک آئے۔ لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دینداری کو ترجیح دیتے تھے ہمارے اسلاف، صحابہ دینداری کو دیکھا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ترغیب دی تھی۔ سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کے بیٹے کا نکاح کا پیغام آیا تو ٹھکرا دیا، لیکن نکاح کیا تو یہ غریب مسکین کے ساتھ۔ 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے اپنی بیٹی کا نکاح کے لیے، اپنے بچے کے نکاح کے لیے کوئی حسینہ تلاش کر کے لاتے، کوئی حسب و نسب، عالی حسب نسب سے تلاش کر کے لاتے، کوئی بڑا خاندان سے لڑکی لے کر آتے، لیکن 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ ہونے کے باوجود اپنے بیٹے کا نکاح ایک جھوپڑی میں رہنے والے ایک لڑکی سے کر رہے ہیں، غریب لڑکی سے۔ دیکھا کیا؟ تقویٰ اس کے اندر، اللہ کا ڈر اس کے اندر ہے، اللہ کا خوف اس کے اندر ہے۔ جو ڈر تقویٰ کو دیکھتا ہے، دینداری کو دیکھتا ہے، لڑکا دیندار ہو، لڑکی دیندار ہو، اس سے جنم لینے والی اولاد، ان کا راستہ بھی دینداری کے طور پر ہوگا، وہ گھرانہ دیندار ہوگا۔ ہم مال کو ترجیح دیں گے، حسن کو ترجیح دیں گے، حسب و نسب کو ترجیح دیں گے۔ جو ان تینوں چیزوں کو ترجیح دیتا ہے وہ رشتہ پائیدار نہیں ہوتے۔ بیٹی کو چھوڑ دیے چلے گئے، 1 مہینے تک نہ حضرت سے ان کی ملاقات، نہ ان کی حضرت سے ملاقات۔ 1 مہینے کے بعد درس میں گئے، سبق میں، حضرت نے کچھ نہیں بات کیا، درس ختم ہو گیا، بلائے، پوچھا بتاؤ میری بیٹی کو تم نے کیسے پایا، میری بیٹی کو تم نے کیسے پایا؟ کہنے لگتے حضرت قرآن کی حافظہ، حدیث کی عالمہ،
متقی، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والی اور شوہر کی خدمت گزار میں نے پایا ہے۔ آج سے چند سال پہلے کا ماحول یہ تھا، ماں باپ اپنے بچیوں کو یہ کہہ کر بھیجتے تھے لال کپڑے میں یہاں سے جا رہی ہے، خبردار سفید کپڑے سے تیری لاش وہاں سے نکلے، گھر واپس نہ آنا۔ لیکن آج ہمارا ماحول یہ ہے، کچھ بھی ہو جائے فوراً آپ ایک کال کر دینا، ایک نہیں تو کئی رشتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیو، دراصل بات یہ کہ اللہ نے دین ہمیں دیا ہے، دین کو ہم ترجیح دیں، دینداری کو ہم دیکھیں، مال متاع یہ چیز نہیں ہے۔ ہمارے پاس انسان کی اہمیت ہونی چاہیے، مال متاع کی نہیں۔ آج کل انسان کا کوئی نام و نشان نہیں، یہ اپنی لاڑلی چہیتی لختی جگر آپ کو دے رہا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اس کے باوجود بھی ہمارا ماحول یہ ہے، اس کے دل کا کلیجہ لینے کے باوجود ہم لسٹ تھما دیتے ہیں کہ ہمیں یہ دو، یہ دو، یہ دو، لیکن بیچارہ اپنا دل اس کے کلیجہ ہاتھ میں رکھنے کے باوجود اتنا بوجھ اپنے سر پر لاد دیتا ہے، اتنا بوجھ لاد دیتا ہے کہ کئیوں واقعات ہمارے سامنے ایسے آئے، بیٹی اپنے گھر سے رخصت ہوئی، یہاں رات کے وقت میں باپ پھانسی کے پھندے پر لٹک کر اپنی جان دے دی۔ وجہ صرف یہ ہے کہ اتنا بوجھ میرے سر پر پڑا ہوا ہے، اس بوجھ کو میں کیسے ہٹاؤں؟ اور آج کل اسی لحاظ سے جب لڑکیاں اپنے گھروں میں جنم لیتی ہیں تو ہم بوجھ سمجھنے لگتے ہیں، اس لیے کہ ماحول ہم نے ایسا بنایا ہے، دینداری کو پسے پشت ڈال دیا، ہر چیز مال بنی ہوئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، مال اصل چیز نہیں ہے، وہ آج ہے، ختم ہو جائے گا، لیکن دینداری کو ہم ترجیح دیں، وہ اب بھی ہمارے ساتھ ہیں، لیکن آخرت میں بھی ہمارے ساتھ رہے گی اور ہماری نسل میں بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو نکاح جب کبھی موقع آ جائے اس وقت دینداری کو ترجیح دیتے ہوئے نکاح کرنے کے اللہ توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔